السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لیکچر نمبر 111 ہیں اور غزوہ احد کا بیان جاری ہے۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ اس وقت حالت کفر میں تھے، پیچھے سے حملہ کیا اور عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو 10 ساتھی تھے وہ رہ گئے تھے، ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا اور اوپر ہی سے نیچے پھینکا اور پھر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور جو بھاگنے والے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ ایک عورت نے جھنڈا بلند کر دیا، تو مارکا جو ہے نا وہ کفار کے حق میں چلا گیا۔ شکست تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن چلے نقصان مسلمانوں کا شروع ہو گیا۔ پھر اس میں نا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ پر جانیں جو ہیں نا وہ قربان کی ہیں۔ تو اسی کو ہم بیان کر رہے تھے اور ہم آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ ابو طلحہ پر پہنچے تھے کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، یہ ان کی بے مثال بہادری اور جان نثاری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور تیر اندازی میں وہ بہت ماہر تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ 2 یا 3 کمانیں اس روز ٹوٹ گئیں، اور جو شخص بھی ادھر سے گزرتا نبی علیہ السلام اس سے فرماتے کہ یہ نا اپنا تیر ان کو دے دو، ابو طلحہ کو۔ اور پھر نہ کوئی بھی تیر آتا نا تو ابو طلحہ اپنا سینہ آگے کر دیتے، لیکن نبی علیہ السلام کے پیچھے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، اور ان کی آواز ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ لشکر میں اکیلے ابو طلحہ کی جو آواز ہے نا، مشرکین کی ایک جماعت سے بھی بڑھ کر بھاری ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تیر اندازیاں بھی دیکھنے والی تھیں، وہ بھی پیش تھے مقابلے میں۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں نا جب مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو میں الگ ہو کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ نہ ہی تو میں میدان سے بھاگوں گا، نہ ہتھیار ڈالوں گا، بلکہ کفار سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں یا ان مشرکوں کو جہنم واصل کر دوں۔ اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، اس نے اپنا چہرہ جو ہے نا وہ ڈھانپ رکھا تھا۔ کفار نے ہر طرف سے اس کا نا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں مٹی لی اور ان کی طرف پھینک دی۔ وہ سب کے سب اچانک نہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ پہاڑی تک جا پہنچے، اور اس شخص نے اس طرح کئی بار کیا۔ میرے اور اس شخص کے درمیان مقداد بن اسود تھے۔ میں نے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو مٹی پھینکنے یہ کون ہے؟ تو میں پوچھنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا، میں پوچھنے لگا تھا انہوں نے خود ہی کہہ دیا، اے سعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ ایک دم میں کھڑا ہو گیا، مجھ میں تو ایک نئی زندگی مجھے جیسے مل گئی ہو اور مجھ میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی قسم کی تکلیف ہی نہیں رہی۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے اور مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں دشمن پر تیر چلانے لگا۔ جب بھی میں تیر چلاتا تو آپ فرماتے، اے اللہ، یہ تیر تیرا ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پوست کر دے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ یہ تیر جو ہے نا دشمن کے سینے میں پوست کر دے، اور اے اللہ یہ تیر جو ہے وہ تیرا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سعد بن ابی وقاص کی یہ دعا سنی تو فرمایا کہ اللہ تو سعد کی دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر لگے، اے سعد تیر پھینک، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہی صرف اعزاز ہے، اور واقعی آپ نے کسی صحابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز میں نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا۔ اور اس روز ایک ہی تیر سے سعد بن ابی وقاص نے 3 مشرکین کو جہنم حاصل کیا۔ اور امام زہری فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے اس روز 1000 تیر چلائے مشرکین پر، یعنی کہ کچھ پھر لگ گئے ہوں گے، کچھ پھر دور بھگا دیا ہوگا۔ اب نا ایک عجیب واقعہ ہوا، دکھ والا۔ حبان تھا ایک کافر، تو اس کا ایک تیر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ کہہ لیں، دایا کہہ لیں، دائی نہیں بلکہ دودھ پلایا تھا انہوں نے، یہ عبداللہ کی لونڈی تھی، آپ پر ایمان لائی تھی، ام ایمن، ان کے دامن پر آ لگا جس سے پردہ اٹھ گیا۔ وہ نا زخمی مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، عورتوں کی یہ ڈیوٹی تھی نا۔ تو اللہ کے دشمن حبان نے ایک مسلمان کی یہ دیکھا نا تو کہکا لگایا، توبہ نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ ایک تو ان کی والدہ کے مقام پر تھی ام ایمن، دودھ پلایا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کی رضائی والدہ بھی تھی۔ تو آپ نا بے قرار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سعد کو دیا اور حکم دیا، ارمی بھی، اسے چلاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر جب چلایا تو وہ سیدھا حبان کے گلے پر جا لگا، اس سے وہ گر گیا اور اس کے بھی سطر سے پردہ اٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تبسم فرمایا کہ قصاص ہو گیا۔ بڑے دکھ کی بات تھی کہ مسلمان خاتون اور اس کا پردہ اٹھ جائے، تو ادھر سے بشرم جو ہے وہ کہکا لگا رہا ہے، تو آپ پھر نہ مسکرائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے اور تیرا ہر تیر نشانے پر بیٹھے۔ اور کہتے یہ مستجاب الدعوات تھے سعد بن ابی وقاص، یعنی کہ جو دعا کرتے تھے آپ نے فرمایا تھا نا اللہ ان کی دعا قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے تھے۔ اور ابو دجانہ، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تلوار کا انہوں نے حق واقعی ادا کیا۔ تو جب چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پشت جو ہے نا دشمنوں کی طرف کر دی۔ دشمن کے تیر پر تیر چلتے آ رہے تھے، مگر ابو دجانہ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر نہ لگے، مجھے لگ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر نہ لگی۔ ایک اور صحابی تھے سہل بن حنیف، تو انہوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں ثابت قدم رہے، مگر کئی بھاگے نہیں ہیں، ادھر ہی ڈٹے رہے، اور انہوں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ سہل بن حنیف نے موت کی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے یا فتح یا موت، جی، اور اس کے بعد مشرکین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور دھکیل دیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے روز فرماتے تھے سہل کو تیر دو، ان کے لیے تیر چلانا آسان ہے، یعنی کہ یہ تیر کے ماہر ہیں، ان کو تیر دو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے احد کے دن بھی ان کی بہادری کی تعریف فرمائی۔ حضرت علی نے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بھی تھی غزوہ احد میں، حضرت علی فاطمہ، تو ان کو نا اپنی تلوار دھونے کے لیے نا حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ اس نے آج حق ادا کیا تلوار نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، اگر تم نے قتال کے جوہر دکھائے ہیں تو یقیناً تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ بن نے بھی لڑائی میں شان شجاعت دکھائی ہے، یعنی کہ تمہارا پلہ اور ان کا سہل بن حنیف کا ایک جیسا ہے۔ گویا یہ نا سہل بن حنیف کی شان ہے کہ ان کو اتنا مقام دیا گیا کہ حضرت علی کے برابر ان کی بہادری کو گنا گیا۔ حضرت علی تو بہادری میں بے مثال تھے، بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ یعنی کہ یہ بات کہنی کہ اے علی تیری جیسی بہادری سہل بن حنیف نے بھی دکھلائی ہے، تو یہ سہل بن حنیف کے لیے نا سہل بن حنیف کے لیے اعزاز تھا کہ ان کو حضرت علی کے مثل کہا گیا بہادری میں احد کے میدان۔ اور حاتم بن ابی بلتا، یہ بھی بدری صحابی ہیں، حاتم بن ابی بلتا۔ ہوا یہ کہ میں نے بتایا نا کہ عتبہ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر تھا، 4 پتھر مارے، جس کا آپ کا نا نیچے والا دایاں رباعی دانت مبارک شہید ہو گیا، نچلے والا رباعی دانت۔ اور حاتم بن ابی بلتا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے۔ میں نے پوچھا وہ کدھر گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کیا کہ ادھر گیا ہے عتبہ جس نے میرے یہ دانت شہید کیے ہیں۔ تو حاتم بن ابی بلتا اسی کی طرف دوڑ پڑے، وہ کہتے ہیں مجھے جلد ہی مل گیا عتبہ جس نے آپ کے دانت مبارک کو شہید کیا تھا۔ میں نے اس پر تلوار کا وار کر کے اس کی گردن ہی کاٹ ڈالی، پھر میں نے اس کا سر اٹھایا اور اس کا گھوڑا پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے مجھے 2 مرتبہ یہ دعا دی کہ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو۔ ہاں جی، عبد الرحمن بن عوف یہ بھی ثابت قدم رہے ہیں ادھر، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے بھی آپ کی حفاظت کے لیے تیر اندازی کی، یہاں تک کہ انہیں تلوار کے 20 سے زیادہ زخم آئے اور ان کے منہ پر بھی چوٹ لگی، جس سے ان کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا۔ انہیں بہت گہرے زخم آئے تھے، ان میں سے ایک زخم ٹانگ پر بھی لگا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کی یعنی کہ ثابت قدمی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتے ہیں کہ احد کے روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمن کی طرف پھیر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑیں اور آپ کا چہرہ محفوظ رہے۔ اینڈ اس حالت میں کہ دشمن تیروں کی بچھاڑ کر رہے تھے، دشمن کا ایک تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل پڑا۔ میں اسی وقت اپنی آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ میں لیے، ڈیلا ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی اپنے چہرے کے ذریعے حفاظت کی ہے، تو اس کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز کر دے۔ یہ دعا دی آپ۔ تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری جو ہے نا یہ آنکھ درست کر دے، تو آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں یہ ڈیلا اپنی جگہ پر رکھ کر دعا کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جنت تو بہت بڑا انعام ہے اور بڑا جلیل القدر عطیہ ہے، لیکن میری بیوی جو ہے نا مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، ہاں جی، مجھے خوف ہے کہ اگر میری بیوی نے مجھے موجودہ شکل میں دیکھ لیا تو وہ کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ سچے لوگ تھے، ہاں جی۔ تو آپ مجھ پر شفقت فرماتے ہوئے نا میرا ڈیلا اپنے مبارک ہاتھ سے اس کی جگہ پر رکھ دیجیے اور یعنی کہ دعا کیجیے ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ڈیلا ان کا نا آپ نے ان کے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے مقام پر رکھا اور دعا دی کہ اللہم اقصیہ جمالا، کہ اللہ اسے حسن و جمال عطا فرما۔ اور پھر نہ جب آنکھ ٹھیک ہو گئی نا تو دیکھ رہے انسان پھر ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول بولا جنت کی بھی دعا کر دیجیے۔ سمجھ آئی بات؟ پہلے فرما رہے ہیں کہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، تو آپ نے بس صبر کر لو، تو پھر انہوں نے کہا جی نہیں جی آنکھ ٹھیک ہو۔ اب آنکھ ٹھیک ہو گئی نا، وہ حدیث میں نہیں آتا بندہ جنت میں آخری جہنم سے نکلے گا تو کہے گا یا اللہ مجھے ادھر پہنچا دے، پھر آخر جنت میں ہی داخل ہو جائے گا۔ انسان کا بھی یہی حال ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب نا جنت کی بھی دعا کر ہی دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نا مجھے جنت عطا فرمائے۔ آپ نے وہ بھی دعا کر دی۔ ظاہر آپ رحمت للعالمین تھے۔ تو کہتے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور یہ کئی صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا عثمان۔ تو ایک نا جنتی ایک آدمی نا احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتایا کہ اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یعنی کہ جنت میں یا جہنم میں؟ تو آپ نے پڑھا فی الجنتی، جنت میں۔ تو اس وقت نا دیکھے ایمان، صحابی کے ہاتھ میں نا کھجوریں تھیں، انہوں نے اسی وقت وہ کھجوریں پھینک دی۔ غالباً ان کے الفاظ ہیں یا کسی اور کے کہ کھجوریں جنت میں جا کر کھائیں گے، ہاں جی، اتنا ایمان۔ تو مشرکوں پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ انہوں نے نام نہیں بتایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے 446، ہاں جی۔ تو بہرحال جی بڑا ایمان ہے کہ کھجوریں پھینک دیجیے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نا محترم خاتون ہے، ان کا نام ہے ام عمارہ، ہاں جی، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی۔ خواتین نے بھی آپ کی حفاظت میں احد میں کردار ادا کیا، اور ان میں سے ام عمارہ بھی ہے۔ جب ابن کمیہ، یہ ابن کمیہ نام ہے اس خبیث کا،
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، تو اس عظیم خاتون کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ نا جب مکہ مکرمہ میں انصار کے ایک وفد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی نا مکہ آ کر، تو یہ بھی خاتون اس بیعت میں شامل تھی، اور یہ نا غزوہ احد میں اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی تھی، یعنی کہ شوہر بھی اور 2 بیٹے بھی، اور حبیب اور عبداللہ بیٹوں کا نام تھا، اور خاوند کا نام غزیہ تھا، اور ان کی عمر مبارک خاتون کی 44 سال، بڑا جذبہ ہے 44 سال۔ اور جب مشرکین مکہ احد میں خیمہ زن ہوئے تو یہ اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند کے ساتھ میدان میں جا پہنچی، اور عورتوں کے ذمے جو نا زخمیوں کو پانی پلانا اور مجاہدین کی مرہم پٹی کرنا تھی، یہ ہوتا تھا سب جنگوں میں، یعنی کہ عورتیں ساتھ ہوتی تھی اور پھر یہ نا مرہم پٹی کرتی تھی، اور ان کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، اور یہ محرم نامحرم کی شرط نہیں ہوتی تھی، جنگی حالات ہوتے تھے نا، تو پھر جو بھی زخمی نظر آیا اس کو جان کی بنی ہوتی تھی تو وہ پھر مرہم پٹی کرتی تھی، تو ان کے پاس بھی پانی کا مشکیزہ تھا۔ یہ شروع دن سے آخر تک میدان جنگ میں ڈٹی رہیں اور پیاسے مجاہدین کو پانی جو ہے وہ پلاتی رہیں۔ تو ایک مرتبہ نا ایک خاتون سعد بن ربیع ان کے پاس گئیں، یہ ام عمارہ کے پاس، انہوں نے کہا احد کے بارے میں کچھ واقعات بتائیں، تو وہ فرمانے لگی کہ غزوہ احد کے روز میں صبح سویرے ہی نکل پڑی تھی، میدان جنگ میں جا پہنچی، میں لڑائی جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتی تھی، میرے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، میں چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، مسلمان پہلے تو غالب ہوا آئے تھے نا، میں نے بتایا تھا، اور فتح سے سرشار تھے، پھر پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی اب شمشیر بے نیا اللہ کی تلوار ہے، تو اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، بڑی کھلبلی مچی، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچی اور عملاً جہاد میں شریک ہو گئی۔ میں نے تلوار و کمان سنبھالی اور آپ کا دفاع کرنے لگی، یہاں تک کہ میں زخمی ہو گئی آپ کے دفاع میں۔ اور ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا تو پوچھا آپ کو یہ زخم کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ابن کمیہ نے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ جب لوگ بھاگے تو یہ ابن کمیہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں، اگر وہ زندہ بچ گئے تو میں تو توبہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑے نقصان میں ہو گیا، یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت میں نے اور مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس چوکس کھڑے تھے، آپ کا دفاع کیا، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین کے خلاف ڈٹ گئے۔ ابن کمیہ نے مجھ پر ضرب لگائی، میں نے بھی اسے مارا، لیکن اللہ کے دشمن ابن کمیہ نے اوپر تلے 2 زریں پہن رکھی تھی، اس لیے میرا وار جو ہے نا اس پر اثر انداز نہ ہوا، 2 زریں لوہے کی پہن رکھی تھی، تو بہرحال اس نے خاتون کو جو ہے وہ زخمی کیا۔ جب ابن کمیہ نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا تو سیدہ غش کھا کر گر پڑی، پھر جوں ہی انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فوراً بے تابی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، مشرکین نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں۔
اور سیدنا عمر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ احد کے دن میں نے جب بھی دیکھا تو دائیں بائیں عمارہ کو آپ کا دفاع کرتے ہوئے پایا۔ حضی حضرت عمر فرما رہے، یعنی خاتون عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دفاع دائیں بائیں سے کر رہی، اور دفاع کرتے ہوئے آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم عبداللہ نا یہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمارہ کے بیٹے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تیر مارو۔ میں نے مشرکین میں سے ایک آدمی کو پتھر مارا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، پتھر اس کے گھوڑے کی آنکھ میں جا لگا، گھوڑا ڈگمگا گیا اور اس کا سوار دھرم سے نیچے گر گیا۔ میں نے اس پر سنگے باری کرتا رہا، پتھر مارتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے زخمی کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اور جب ابن تیمیہ نے فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو زخمی کیا نا، کندھے پر وار کر کے کندھا زخمی کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں ان کی مرہم پٹی کروائی کہ ان کی جو ہے نا مرہم پٹی کی جائے۔ اور خاتون نے کی ہوگی نا، 2-4 اور خاتون اکٹھی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے پاس جلدی سے جاؤ، ان کی مرہم پٹی کرو، تمہارے گھرانے کو اللہ بابرکت بنائے، تمہاری والدہ کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے بھی اونچا ہے، کسی کا نام لیا ہوگا جنت میں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے پر رحم فرمائے، تمہارے والدہ کے خامند کا مقام فلاں فلاں کے شخص سے بھی اس کا رتبہ جو ہے بلند ہے۔ تو یعنی کہ 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں پر رحم فرمائے۔ گویا عمارہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے نا یہ دعا جو دی ہے، اور انہوں نے نا جب یہ دعا سنی تو پھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی معیت مل جائے۔ تو فرمایا اللہ انہیں جنت میں میری رفاقت، میرا ساتھ عطا فرما۔ کہتے ہیں یہ دعا سن کر عمارہ جو ہے نا خوشی سے نہال ہو گئی اور فرمانے لگی اب دنیا کی کسی مصیبت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اتنی خوش ہوئی۔ اور ان کا بیٹا عبداللہ جو جنگ میں شریک تھا، 2 بیٹے تھے نا، حبیب اور عبداللہ، تو زخمی ہوا تو انہوں نے اپنے جو ہے نا بیٹے کے زخم پر پٹی باندھ دی اور کہا بیٹا اب تمہارے زخم پر پٹی کر دی گئی ہے، یہ موقع زخم کو دیکھنے کا نہیں اور نہ ہی احساس کمتری میں پیدا کرنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جنگ میں خود موجود ہیں، غزوہ احد میں، تمہیں اپنے زخم دے کر اپنے آپ پر ضعف کے آثار طاری کرنا زیب نہیں دیتا کہ تم کو جی زخم آ گیا اور میں کمزور ہوں، جاؤ پوری قوت سے دشمن پر ٹوٹ پڑو یا خود ختم ہو جاؤ۔ اور غزوہ احد سے واپسی کے اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نا جب حمرہ اسد، یہ آگے آئے گا واقعہ، تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ میدان احد میں دوبارہ چلے جو کہ احد میں موجود تھے، یعنی کہ حمرہ اسد میں۔ تو عمارہ یہ بھی غزوہ احد میں موجود تھیں، زخمی تو تھیں اور ان کا زخم بہت گہرا تھا، وہ بھی روانہ ہونے لگی، لیکن درد جو ہے نا اذیت سے نا بے قرار تھی، اور درد اور علاج کی شدت کی وجہ سے زخموں کی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کی حسرت پوری نہ کر سکی۔
لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حمر الاسد، یہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے غزوہ، تو غزوہ حمر الاسد سے واپس تشریف لائے تو اپنے گھر تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے سیدنا عبداللہ کو سیدہ ام عمارہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ پتہ کر کے آئیں کہ ام عمارہ کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ اب ان کی حالت بہتر ہے۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشی کا جو ہے نا اظہار کیا ہے۔ اب جب یہ نا لڑائی ہو رہی تھی تو عورتیں بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف تھیں، تو ان عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا یا کہہ لیں رضائی والدہ ام ایمن بھی تھی۔ جب میدان سے کئی مسلمان بھاگ بھی گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا کچھ مدینے چلے گئے، اصل میں بھاگنے کی وجہ توبہ نعوذ باللہ بزدلی نہیں تھی، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اصل میں نا ان کو یہ غم ہوا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، افواہ پھیل گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ ہی میں ڈٹے کھڑے تھے۔ اس وقت پھر سیدہ ام ایمن نے ان لوگوں کو دیکھا جو کہ شکست خوردہ تھے، تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگی غصے سے، اور انہیں ڈانٹنے لگی، ملامت کرنے لگی، نکلو لے لو، اور مجھ سے جو ہے نا میرے زیورات لے لو، بلکہ چوڑیاں دوسرے لفظ میں تم پہن لو اور اپنی تلوار مجھے دے دو، میں لڑتی ہوں جا کر۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے ان کو جو ہے نا یعنی کہ ڈانٹا۔ اور مالک بن دخشم ہے نا، جب وہ خارجہ بن زید کے پاس سے گزرے تو ان کی آنتڑیاں نا زخمی تھی، ظاہر ہے جب خنجر لگتے تو اندر تک، انہیں 13 زخم لگے تھے شدید۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا آپ کو علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، افواہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو خارجہ نے فوراً فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے، اللہ تو زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک ہم تک دین پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، تم لوگ اپنے دین کی خاطر لڑو، یعنی کہ اب جب لڑو تو دین کی خاطر جو ہے نا لڑو۔ اور مسلمانوں میں کہتے انتشار میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں قیس بن محرز تھے صحابی، یعنی کہ احد میں سب سے پہلے جو کام آنے والے ہیں، تو مشرکین نے انہیں نا نیزے مار کر شہید کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا فرما رہے ہیں اس وقت۔ اب یہ نا ایک 3 صحابہ ہیں، ایک ہے عباس، ایک ہے خارجہ، ایک ہے اویس، اوس بن ارقم، تینوں نے پوری قوت سے نا احد میں نعرے تکبیر لگایا اور میدان جہاد میں کود پڑے۔ عباس کہنے لگے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، جو تمہیں نقصان پہنچا ہے تو اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، یعنی کہ وہ عبداللہ بن جبیر کو کہا تھا نا کہ درہ نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہا تھا کہ پرندے اچک کر لے جائیں ہمیں، فتح ہو، شکست ہو، مال غنیمت ہم لوٹ رہے ہوں، کچھ بھی ہو جائے، جگہ نہیں چھوڑ۔ تو انہوں نے بالکل یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، اس کی یہ سزا ہوئی، ورنہ فتح تو ہو چکی تھی۔ تو پھر اگر تم صبر کرو گے اب بھی تو کامیاب رہو گے، مگر تم ایسا نہ کر سکے پھر انہوں نے اپنا جو ہے نا خود اور زرہ اتاری، پھر خارجہ سے پوچھا کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ خارجہ نے کہا نہیں، یعنی کہ لوہے کا لباس اتار دیا، مقصد یہ تھا شہادت۔
انہوں نے دوسرے صحابی سے پوچھا خارجہ سے، انہوں نے کہا جو تم چاہتے ہو میں بھی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ شہادت، تم آپ بھی شہادت چاہتے ہیں میں بھی۔ چنانچہ دونوں میدان جہاد میں مشرکین سے لڑنے لگے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا اور ہم میں کسی ایک میں بھی زندگی باقی بچی تو اپنے رب کے حضور ہم کیا عذر ہوگا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے اور ہم زندہ رہے؟ اور خارجہ بولے اللہ کے حضور ہمارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر یہ نا تینوں عباس، خارجہ اور اوس میدان جہاد میں کود پڑے، اور جو ہے نا سفیان نے عباس کو شہید کیا، خارجہ کو صفوان بن امیہ نے شہید کیا، اور اوس بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور آخری بات آج کے حوالے سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی تو آپ نے مجاہدین کو دوبارہ خطرے سے مزید نقصان سے بچانے کے لیے جبل احد کا ایک نا محفوظ جگہ تھی اونچی، ادھر جانے کا نا ارادہ فرمایا۔ تو پھر آپ نے نا کچھ صحابہ کو لے کر نا ادھر آپ چلے گئے۔ تو اب ہم اسی مقام پر یہاں پر غزوہ احد کو مکمل کرتے ہیں کہ گویا کہ جتنی شہادتیں جتنا دفاع ہونا تھا ہو گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفوظ جگہ پر جو ہے نا تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ارد گرد اس محفوظ جگہ پر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔